الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع پر درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اور تقریباً روزانہ آپ اسی وقت یہ پروگرام ملاحظہ فرماتے ہیں، اور ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی بھائی اور بہن اپنے قیمتی وقت نکال کر تشریف فرما ہونے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو، وہ بیٹھیں تو صرف رطب و یابس نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں پکڑ کر بیان نہ کی جائیں، بلکہ آپ بھی ہم بھی قرآن پاک کے صحیح فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے بیان میں جو معانی، جو مقاصد، جو قیمتی موتی پوشیدہ فرمائے ہیں، ہم سب مل کر ان کو چنیں، ان سے درس حاصل کریں اور فلاح و کامرانی کی طرف قدم بڑھاتے چلے جائیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جو ریگولر دیکھنے والے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیات کا بیان چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، تبلیغ کی، فرعون نے انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تسلسل انکار کے بعد اس کو ہر طرح کی ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے بعد کہ جب اس نے اس سامان سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو اس کو ہلاک فرما دیا، اور ایسا ہلاک کیا کہ قیامت تک کے لیے وہ درس عبرت بن گیا، نشان عبرت بن گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال بیان فرمائے، جہنم کے احوال بیان فرمائے، کہ اور اس میں ہم سب کو نصیحت کی کہ غور و تفکر کر لو کہ فرعون ایک طاقتور بادشاہ تھا، لیکن جب اس نے اللہ تبارک و تعالی کی بات نہ مانی تو عذاب قبر میں بھی مبتلا ہوا، جہنم میں ڈالا گیا۔ تو اسی طرح اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، معصیت کا راستہ، گناہ کا راستہ نہیں چھوڑو گے، تو تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور منظر کشی فرمائی کہ جہنم کے اندر وہ لوگ جو لیڈر ٹائپ قسم کے تھے، امام حضرات تھے، امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، جو لیڈرشپ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ قوم کی رہنمائی، قیادت کا فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا شخص کوئی بگڑا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کے اس ظاہری منصب کو دیکھنے کے بعد مستقبل کی پرواہ کیے بغیر، اللہ کی گرفت کی پرواہ کیے بغیر اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کی اتباع میں لگے رہتے ہیں، تو پھر دنیا کے اندر شاید کچھ منصب حاصل کر لیں، لیکن اس عارضی منصب کو عنقریب ان سے چھین لیا جائے گا، اور پھر یہ دونوں جب جہنم میں پہنچیں گے تو ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے، اور اس وقت کوئی گروپ کسی کی مدد کرتے ہوئے ذرہ برابر عذاب بھی دور نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہ بھی ہمیں سمجھایا گیا کہ کسی ایسے گروپ کا ساتھ نہ دیا جائے، کسی ایسے شخص کا ساتھ نہ دیا جائے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، غلط ہے، برائی کر رہا ہے، ناحق بات کہہ رہا ہے، یا باطل کو عام کر رہا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے منصب کی لالچ میں، کسی دنیاوی فائدے کی غرض سے اس کا ساتھ دیا، تو تم ہی لوگ ہوگے جو میدان معاشر میں بروز قیامت یا جہنم میں جانے کے بعد ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کر رہے ہوگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کی بے بسی کا ذکر فرمایا، جس کو ہمیں بالکل اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو دنیا میں بہت زیادہ بڑے رہے، تکبر کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے بڑائی کو طلب کیا، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی، لیکن جب وہ جہنم میں جائیں گے اور سخت عذاب وہاں کا بھگتنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس عذاب کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ ناقابل برداشت ہوگا، تو وہ بڑی بے بسی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کے لیے فرشتوں کو وسیلہ بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھی انکار کر دیں گے۔ تو پھر حسرت، بالائے حسرت، پچھتاوے پر ایک نیا پچھتاوا، اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر تم نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول نہ کیا، تو ہو سکتا ہے تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے۔ تو جس طرح یہ پچھتا رہے ہیں، سوچو اگر تمہیں اس طرح پچھتانا پڑا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مستقبل کے وہ واقعات جو ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے سے ہی نشاندہی کر دی تاکہ ہمیں سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں آگے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ضرور ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو دنیاوی زندگی میں ایمان لائے، اور قیامت کے دن قائم کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کرے گا گواہی دینے والوں کو جو حق ہونے کی گواہی دیں گے۔
یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، وہ دن کہ نہ نفع دے گی ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے۔ تو یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا پہلے حصے پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی جو دنیاوی زندگی میں ان پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر چکے۔ ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جائے، ایمان لانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، بلکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کو حق اور سچ سمجھنا، اور پھر جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کے لیے ایسے گواہ قائم فرمائے گا، ان کے اعمال گواہی دیں گے، ان کے اعضاء گواہی ان کے حق میں گواہی دیں گے، اسی طرح وہ زمین کے حصے گواہی دیں گے جن پر وہ عبادات کرتے تھے، اور اس طرح پھر وہ ان گواہیوں کی روشنی میں حوصلہ افزائی حاصل کرتے ہوئے فلاح و کامرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی۔ یہاں ظالمین سے مراد کفار ہیں، کہ کفار وہاں معذرت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ عذر تھا، میرے ساتھ یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ان کی یہ عذر خواہی میدان محشر میں ان کے لیے نافع نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو آج دنیا کے اندر مسلمان کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے، مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، غریبوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کمزوروں کو کچل کر اپنی ترقی کا زینہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر وہ میدان محشر میں جب اپنے عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اعذار بھی قبول نہ کیے جائیں۔ اس لیے دنیاوی زندگی کے اندر جس طریقے سے ہم اپنے کچھ تعلقات کی بنا پر کچھ مال خرچ کر کے اپنے بگڑے ہوئے کام بنا لیا کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی احمق نے یہ سوچا کہ میدان محشر میں بھی کوئی ایسی راہ نکل آئے گی اور میں کسی نہ کسی طریقے سے چکر چلا کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گریف سے بچ جاؤں گا، تو وہ چکر دنیا میں تو چل سکتا ہے، آخرت میں نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کا معاملہ بالکل جداگانہ ہے۔ یہاں پہ جھوٹے عذر بھی قبول ہو سکتے ہیں، کسی کے سامنے جا کے قسم کھائیں وہ عذر قبول کر لے، لیکن وہاں پر حساب و کتاب لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، خلوت کو بھی جانتا ہے، جلوت کو بھی جانتا ہے، اس پہ کون سی چیز پوشیدہ ہے۔ بعض اوقات ہم دنیا کے اندر سامنے والا تو ہمارے دل کے حال نہیں جانتا، وہ تو ہم وقت ہمارے ساتھ نہیں، ہم جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑا لیا کرتے ہیں، اور سامنے والا ہماری ظاہری حالت اور صورت اور الفاظ کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد ہماری بات کا یقین کر لیتا ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح جھوٹے عذر پیش کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے کس نے کیا کارنامے کی ہیں اور کہاں پر عذر وہ قبول کرے، کہاں پر نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ خصوصاً حقوق العباد میں کوتاہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذر خواہی کو اس انداز سے قبول نہیں فرمائے گا کہ دوسرے کو، مظلوم کو کوئی بدلہ ہی نہ دلوایا جائے، یہ نہیں۔ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ ظالم سے مظلوم کو ضرور بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو اس لیے وہ بھائی اور بہنیں کہ جو مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں اور کسی کا مال دبائے بیٹھے ہیں، کسی کا قرضہ دبائے بیٹھے ہیں، کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس سے پہلے کہ میدان محشر میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عذر خواہی کریں اور وہاں اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول نہ فرمائے اور وہ مظلوم ان سے وہاں پر راضی نہ ہو، انہیں چاہیے کہ دنیا میں کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور مظلوم کو اس کا حق ادا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں فرمایا کہ ان پر بروز قیامت لعنت ہوگی اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اب اگرچہ یہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن اس میں دل میں خوف پیدا کر دینے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پے در پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور خصوصاً گناہ کبیرہ کا جب انسان عادی بن جاتا ہے، تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ پھر آہستہ آہستہ شیطان اس کے ایمان کو کمزور سے کمزور تر کرتا ہے، اور کوئی بھی اپنے نزدیک جو اس کے وقت مناسب ہوتا ہے اس میں وہ ایمان کو سلب کر لیتا ہے۔ تو پھر جس کا ایمان دنیا میں ضائع ہو گیا، چاہے نام اس کا رکھا ہو نور دین، دین کا نور، چراغ دین صاحب ہوں، لیکن جب شیطان نے اس کے ایمان کو سلب کر لیا، ضائع کروا دیا، تو وہ میدان معاشر میں کافر اٹھے گا، اور پھر اس کا انجام بھی یہی ہوگا
کہ جو ان کفار کا ہوا کہ اس کے لیے شخص کے لیے بھی یہی وعید ہوگی کہ اس کی عذر خواہی اللہ تعالیٰ بالکل قبول نہیں فرمائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، یعنی اس کو رحمت سے دور کر دیا جائے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے زوال ایمان سے ڈریں اور اس کے ان اسباب پر غور و تفکر کریں کہ جو زوال ایمان کا سبب بن جایا کرتے ہیں، اور ان اسباب میں سے یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شیطان کی اطاعت، نفس کی اطاعت، مظلوموں پر ظلم کرنا اور ناحق کا ساتھ دینا، یہ چیز ایمان کو ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں سنبھلنا چاہیے، تھوڑا سا اپنی حالت کو تبدیل کرنا چاہیے، کچھ تو اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ قطرہ حاصل ہوگا تو کچھ تو پیاس بجھے گی، پھر اس کے بعد اور مزید قطرات ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت سیراب ہو جائے گی اور وہ اس خشکی سے باہر نکلے گا، اس گناہوں کی پیاس سے باہر نکل جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور ضرور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور وارث کیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، یعنی توریت کا ہم نے وارث بنایا، یعنی ان کو توریت عطا فرمائی، وہ کتاب کا بنایا، ہدن وذکریٰ لأولی الالباب، وہ کتاب کی جو ہدایت دینے والی ہے اور ایک نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ تو سورہ غافر کی آیت نمبر 23 سے 54 آپ کی خدمت پہ پیش کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا معاملہ اور اس کے دربار میں ایک شخص کی بہترین نصیحتیں اور برے انجام جو بروز قیامت برے لوگوں کو بھگتنے پڑیں گے ان کا تذکرہ کر کے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ اصل موضوع موسیٰ علیہ السلام تھا اور ضمن میں جب یہ ساری باتیں آئیں تو بہتر تھا کہ ان پر بھی کلام کیا جائے۔ اس کے بعد مزید یہی جو واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، سورہ زخرف آیت نمبر 46 سے 56 10 آیات اللہ نے بیان فرمائی۔ تھوڑے سے مختلف انداز سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پر بعض اوقات ایک ہی واقعے کو مختلف الفاظ میں مختلف طریقے سے ذکر فرمایا ہے، اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم ان تمام واقعات کو اس لیے لے رہے ہیں کہ اکثر اگرچہ ان میں بعض جگہ یکسانیت بھی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو 10 جگہ بیان فرمایا تو بیان کرنے والا حکیم مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یقیناً اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی تو نہیں ہوگا۔ تو ایسا تو نہیں کہ بیکار بات اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بیان فرمائی، بلکہ کئی مقامات پر اس کو بیان کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان واقعات کو بار بار ذکر کیا جائے۔ تو اس لیے انشاءاللہ سورہ زخرف پر بھی کلام کرتے ہیں، آیت نمبر 46 سے اسٹارٹ لیں گے اور 56 تک انشاءاللہ اس میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، فرعون اور اس کے گروہ کی طرف۔ اور وہ نشانی ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ایک تو قرآن نے بیان کیا کہ ایک تو عصا مبارکہ تھا کہ آپ زمین پر ڈال دیا کرتے تھے تو وہ اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور دوسرا ید بیدا کا معجزہ آپ کو ایک مزید دیا گیا تھا۔ ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیدا کہتے ہیں سفید ہاتھ والا معجزہ، کہ آپ ایک ہاتھ اپنا بغل میں ڈالتے تھے، سیدھا ہاتھ باہر نکالتے تھے تو ایسا چمکتا تھا جیسے سورج سے کرنیں نکل رہی ہوں کہ آنکھیں چندھیا جایا کرتی تھیں، اور پھر جب آپ اپنے اس دست مبارک کو بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تھے تو بالکل نارمل ہاتھ ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نشانی عطا کی گئی تھی، اور یہ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ معجزات اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ سامنے والے اس بات کا یقین کر لیں کہ واقعی یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہے۔ اور اس یقین کو دلوانے کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس یقین کو پختہ کرنے کے لیے ان معجزات کے عطا فرمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ میدان محشر میں کافر کوئی عذر نہ پیش کر سکیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے تو ان کو عام سا اپنے جیسا آدمی سمجھا تھا، اگر تو ان کو کوئی نشانی دے کر ایسی بھیجتا کہ جس سے ظاہر ہو جاتا کہ یہ عام شخص نہیں بلکہ تیرے خاص بندے ہیں تو شاید ہم ایمان لے آتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، ہر نبی کو معجزوں سے نوازا تاکہ وہ ان معجزوں کو پیش کر کے ثابت کر دیں کہ ہم انسان تو ہیں، بشر ہیں، لیکن تم جیسے نہیں ہیں، ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہیں میں سے چن لیا ہے تاکہ ہم اس کے دین کی تبلیغ کریں، لہٰذا ہم پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اب ان کے پاس بروز قیامت کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہیں رہے گی، کوئی وہ بہانہ نہیں کر سکیں گے، اور وہ
یقیناً خود یہ اقرار کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہاں ہم عذاب کے مستحق ہیں کہ اتنی تمام چیزیں نشانیاں دیکھنے کے باوجود ہم ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے فقالا، تو آپ نے فرمایا کہ انی رسول رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے پالنے والے کا رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پس جب لائے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری نشانیوں کو، اذا ہم منہا یضحکون، تو اس وقت وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر مذاق کرنے لگے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اور نہیں دکھا رہے تھے ہم انہیں اپنی کوئی نشانی مگر وہ نشانی اپنی پہلے والی بہن سے زیادہ بڑی تھی۔ بہن سے بڑی سے مطلب جو پہلے اور مزید نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائیں، ہر بعد میں آنے والی نشانی پہلی نشانی سے زیادہ تھی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، تبلیغ دین فرمائی، فرعون نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر ان پر ایک عذاب نازل ہوا۔ وہ ٹڈیوں کا عذاب تھا کہ اتنی کثیر ٹڈیاں ان کے اوپر حملہ آور ہوئیں، فصلیں چٹ کر گئیں اور ان کی یعنی بھویں تک چاٹ گئیں۔ بعض روایات میں ایسا ہے کہ بھویں تک ان کی چاٹ گئی تھیں۔ تو اس وقت فرعون نے اور اس کی قوم نے کہا کہ تم اس عذاب کو دور کر دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، عذاب ٹلا۔ تو دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے نشانی ایک بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارکہ ڈالا، اژدہا بن گیا، ید بیضا کا معجزہ دکھایا، یہ نہیں مانے، پھر عذاب والا آیا سخت۔ تو یہ اگلی جو نشانی ہے پہلی نشانی سے بڑی تھی، لیکن ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے باوجود جب بدبختی انسان پر طاری ہوتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کتنی بھی نصیحت کر لیں، انسان نصیحت کو ٹالنے میں اپنے آپ کو حق بجانے بھی محسوس کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا۔ یہی فرعون کے ساتھ معاملہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عذاب ٹل گیا، دور ہو گیا، تو اس نے اسے اپنا کمال قرار دے دیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑ لیا ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یعنی اس وقت کہا کہ جب عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ٹل گیا، جب چلا گیا تو وقالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادعو لنا ربک، تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس کے سبب سے جو وعدہ کیا ہے اس نے تیرے پاس۔ یعنی کہ جو پہلے عذاب آیا تو انہوں نے گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ عذاب ٹل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو انہوں نے ساحر اور جادوگر قرار دے دیا، اور پھر کہا کہ اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عذاب اٹھایا گیا تو پھر وہی گمراہی کی طرف آ گئے۔ اس کا بیان انشاءاللہ ہوگا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد